عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ صرف صاحب برکت اور صاحب فضیلت، صاحب جاہ و حشمت اس وجہ سے بنا ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کی داستان اس میں چلی ہے۔ میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ اسلام سے پہلے بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر شہید کربلا، نواس رسول، جگر گوش بطول، اہل بیت کے مہکتے پھول، جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن تک یہ اہمیت رکھنے والا، انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اس میں جو یوم عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام، یہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اس میں ایک وظیفہ ہے، جو بندہ وہ وظیفہ پڑھ لے تو اگلا وہ دن نہیں آیا ہوگا کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو چکی ہوگی۔ اور آپ کو یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی یوم عاشورہ کو ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو نبوت بھی اسی یوم عاشورہ کو ملی ہے، اور حضرت شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کو بھی نبوت اسی 10 محرم کو ملی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار ہوئی تھی اور کفار اور مشرکین اور اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے والے غرق ہوئے تھے، وہ بھی یہی 10 محرم کا مہینہ اور 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نار نمرود سے بچے اور فتح اور کامیابی ملی، وہ بھی یہی 10 محرم کا دن تھا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں سے نجات ملی اور فرعون کو شکست ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سرخرو اور فتح یاب ہوئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور پھر وہ دن بھی چشم فلک نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 450 سال کی حکومت چلانے والے ظالم آدم خور اور بڑے فاسق فاجر لعنتی بندے سے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی فرعون، اس سے جب نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور اس کے قتل کے لیے اور پھانسی پہ لٹکانے کے لیے منصوبے ہوئے، اور اس وقت کے فاسق فاجر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختِ دار پہ لٹکانے کے لیے ہتھ گنڈے استعمال کیے۔ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا کہ اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور 33 سال ان کی عمر تھی، دوسرے آسمان پر آج جلوہ افروز ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی ہجرت شام کی طرف کی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ میرے دوستو، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو جام شہادت نوش ہوا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس 10 محرم الحرام کو جو فضیلت اور اہمیت ملی ہے، اسلام سے پہلے بھی اس کی فضیلت اور عظمت اور بلندی مسلم اور متفق ہے، اور سب لوگ اس دن کا احترام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دن دشمن کی جو شکست ہے اور انسان کی جو سرخروئی اور بلندی ہے، کامیابی ہے، اور حاجات میں کامیابی اور سرخروئی ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، اس سے وابستہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوم عاشورہ یہود اس وجہ سے منایا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے کہ اس دن ہمیں اسرائیل کو یعنی فتح ملی تھی قبطیوں پر، فرعونیوں پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فتح ملی تو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس کی نسبت سے ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن سارا دن ہم عبادت کرتے ہیں اور عید کی طرح مناتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ رشتہ رکھتے ہیں، اس لیے اس دن ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس دن کا ایک روزہ یہودیوں کی مشابہت رکھتا ہے، اس لیے 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملایا جائے یا 11ویں محرم کا، تو 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو اب چلے آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وہ وظیفہ کون سا ہے جس میں اسم اعظم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ابلیس کی بات بھی سنتے ہیں، ابلیس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں آخر کون سا اسم اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دیرینہ خواہش
سب سے بڑی ایک ناممکن جو مشکل ہے، لا علاج بیماری ہے، بہت بڑا جو انسان کا مسئلہ ہے، سن لیتے ہیں اور فوراً اجابت عطا فرماتے ہیں، یعنی اوپر سے اللہ پاک سین کر دیتے ہیں، اور اس سین کے بعد کن فیکون والی بات ہوتی ہے کہ انسان کی سب پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ انسان یہ دعا مانگے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ دعا روایت ہے مستدرک حاکم میں اور مجموع الزوائد میں، اور علامہ طبرانی نے اپنے مسند میں یہ بات لکھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کے سامنے کونے میں دعا مانگ رہا تھا، اور حضور بڑے غور سے آنکھیں پاڑ پاڑ کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو جب اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حضور نے فرمایا یہ اعرابی اللہ پاک کو اسم اعظم سے پکار رہا ہے، اور اس نام سے اللہ پاک کو جو بھی پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں اور مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ وہ دعا یہ تھی، اسألک باسمک الاعلی الاعز الاجل الاکرم ان تغثنی وترحمنی آمین آمین آمین۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ ہم وہ وظائف مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہوں، حضور علیہ السلام کے ارشاد فرمودہ ہوں، اور یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دعا سنی تو ہم نے اپنے مجرب عملیات میں اور وظائف میں اس کو شامل کر دیا۔ اور ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی اور مجھے بھی برا بھلا کہتی تھی کہ حضور کے پاس نہ جایا کرو، یہ ہمارے خداؤں کو 360 بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ دعا اپنی والدہ پر آزمائی، اور پھر جب آزمائی تو حضور علیہ السلام سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ میری والدہ کے لیے کبھی دعا فرما لیں کہ اللہ پاک اس کو تو بطائب ہونے کی توفیق دے اور اسلام اس کا مقدر بن جائے، اس کو ہدایت مل جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دن یہ دعا فرما دی۔ گویا ابو ہریرہ اس لیے دعا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام میری والدہ کے لیے دعا مانگے۔ حضور علیہ السلام نے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور ادھر حضور علیہ السلام جیسے ہی برحمتک کا کہہ رہے ہیں تو میں بھاگا گھر کی طرف کہ حضور کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا پہلے میری والدہ اسلام لاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دروازہ بند تھا اور غسل خانے سے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا، دل پہ دستک ہوئی کہ اسی دعا کے شروعات سے میری والدہ کی طرف ہدایت متوجہ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ غسل کا پانی بہہ رہا تھا، غسل خانے سے وہ غسل کا پانی بہہ رہی تھی کہ غسل کرنے کے بعد میں کلمہ پڑھوں۔ تو میرے دوستو، ان کی زندگی کا اور محنت کا میدان تو صرف آخرت ہی تھا، اور وہ صرف آخرت کی محنت کو آخری حد اور آخری انتہا اور آخری خواہش اور کڑن سمجھتے تھے۔ آج تو ہم پاپڑ بیل رہے ہیں صرف بچوں کی روزی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، دنیا کی چمک دمک اور زیبائش اور نمائش کے لیے، اور رشتوں کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، دولت کی ریل پیل کے لیے، اور لوگوں میں اعلیٰ مقام اور شان شوکت پانے کے لیے۔ تو کبھی آخرت کا بھی ہم سوچیں۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، کوشش زر میں زندگی بسر کرتا ہے انسان، اور ایک کفن کے واسطے کتنا سفر کرتا ہے انسان۔ باہر غفلت تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ وظیفہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور جو دعا میں مانگوں وہ دعا میری قبول ہو، اور مجھے دنیا کے فتنوں سے، آزمائشوں سے اور مخلوق خدا کی غلامی سے بچا، اور مجھے اتنی دولت عطا فرما کہ اس میں برکت ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اور میں لوگوں کی محتاجگی سے محفوظ رہوں، اپنے در کی سوا کسی کے در کا محتاج نہ بنا، نہ مجھے اور نہ میری اولاد کو، نہ کسی مسلمان کو۔ تو یہ دعا مانگو گے، اوروں کے لیے آپ کی نیت صاف ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 شرطیں ہیں دعا کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، کسی کے لیے دل میں بغض، کینہ، حسد، کدورت، عداوت نہ ہو۔
دوسرے نمبر پر حلال غذا، حلال کمائی آپ کے پیٹ میں ہو۔ آج ہمارے تن بدن پہ کپڑا حرام کا ہے، پوشاک حرام کا ہے، ہماری غذا حرام ہے، ہمارا دیکھنا اور سننا حرام کا ہے، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، ہمارے محلات اور کوٹیاں حرام کی ہیں، اور پھر حرام کا محل تعمیر کر کے اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ حلال کی کمائی پر لکھو، حلال کمائی کی کوٹھی پہ لکھو، حرام آمدن والے پہ لکھو گے شاید اسلام کا بارڈر تم سے کراس ہو جائے اور کفر تک پہنچ جاؤ۔ کیا رب نے تمہیں یہ کہا ہے کہ حرام کماؤ، رشوت لو، سود لو، ڈکیتیاں کرو، چوریاں کرو، حرام کی ملاوٹ کرو، اور بچوں کے پیٹ بھی حرام سے پالو، اور خود بھی اپنے پیٹوں میں انگارے ڈالو؟ اور تیسری علامت یہ ہے کہ بندے کو عبادت کی توفیق ہو، میٹھی نیند چھوڑ کر صبح کی نماز تم پڑھتے ہو، صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، فیس بک پہ اور نیٹ پہ رات کا اختتام، اور صبح دن کا آغاز بھی فیس بک سے۔ بس صبح سویرے اٹھتے ہی یہ پوچھتے ہیں میرا موبائل چارج ہوا ہے، میری بیٹری فل ہوئی ہے یا نہیں، اور آج کیا نئی خبر ہے، کون سی نئی تازی فلم ہے، کون سا ڈرامہ ہے۔ تو جب ہم فیس بک پہ رات کا اختتام کریں گے اور صبح دن کا آغاز کریں گے، میرے دوستو جو لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہی نہیں یا قضا کرتے ہیں یا 10-11 بجے اٹھتے ہیں، اور اتوار کے دن تو بعض لوگ ظہر کو ناشتہ کرتے ہیں۔ ہماری روٹین اللہ اور اس کے رسول کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اور اس نظام الاوقات کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر ہمارے فیصلے اوپر سے جو آئیں گے وہ خیر کے فیصلے ہوں گے، ہماری بہتری کے فیصلے ہوں گے، ہماری برکتوں کے فیصلے ہوں گے، اور پھر فتنے نہیں آئیں گے، ہمارے اوپر طوفان اور زلزلے اور سیلاب نہیں آئیں گے، اور علاقائی اور سیاسی اور ذاتی اور قومی اختلافات اور الجھنیں اور یہ لڑائی جھگڑے اور فسادات نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں میں بغض کینے حسد نہیں ہوں گے، محبتیں جنم لیں گی، اور آپس میں قربانی اور اثار کا جذبہ آئے گا، جس طرح انصار نے مہاجرین کو اثار پیش کیا تھا کہ جس کی 2 دکانیں تھی، ایک دکان دوسرے کو دی، ایک مکان تھا دوسرا قربان کر دیا، حتیٰ کہ تاریخ میں آپ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو دوسرے مہاجر بھائی سے کہا کہ تم وہاں بیویاں چھوڑ آئے ہو، پیغمبر علیہ السلام کی ذات پہ، اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے نام پہ ہر چیز تم سے چھین لی گئی ہے، میری جس بیوی کی طرف تم اشارہ کرو ایک بیوی کو میں تمہارے لیے چھوڑتا ہوں۔ بیوی کوئی کسی کو دیتا ہے، اپنی عزت آبرو کوئی قربان کرتا ہے، یہ ایک تاریخی قربانی ہے۔ تو آج ہمارے اندر اتنا اثار اور انسانیت کا ہمدردی والا جذبہ نہیں ہے کہ ضرورت والی چیز کسی انسان پہ ہم قربان کریں، اور مخلوق خدا کی خدمت کا اور ہمدردی کا جذبہ دل میں لائیں، اور ان کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا اللہ پاک سے بہتری کا فیصلہ مانگیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اور مسلم دنیا کو اس دعا میں شامل کریں، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے خیر کثیر اور ہدایت مانگیں تاکہ جہنم سے بچیں اور جنت کے طلبگار بن جائیں اور جنت کے راستے پہ آنے والے بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔